بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ چاہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کو اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے تلے رکھے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ منایا جاتا ہے۔ تو آج ہم بات یہ کریں گے کہ آیا ویلنٹائن ڈے کی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ اسلام میں بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے، کیونکہ اسلام وہ دین ہے جس نے مرد اور عورت دونوں کو ایک عزت دی ہے اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کا حکم دیا ہے، جبکہ اس دن اسی عظمتوں اور اس عصمت اور عزت کو پامال کیا جاتا ہے۔ بہت ہی برے طریقے سے بے حیائی کو سر عام پھیلایا جاتا ہے، اور اس کے مظاہرے ہمیں سر عام دیکھنے میں ملتے ہیں مختلف ریسٹورنٹس میں، ہوٹلس میں، پارکس میں۔ جو خواتین ہیں اور جو مرد حضرات ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ ایک دوسرے کو جو ہیں وہ گفٹس دے رہی ہوتی ہیں، لے بھی رہی ہوتی ہیں، پھول پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ ان دونوں کے درمیان کوئی بھی جو ایک جائز رشتہ ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ اسلام ان ساری چیزوں کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ خاص طور پر جو عورت ہے اس کی ایک عزت ہے، وقار ہے، اور اس نے آگے 7 نسلوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ خلاف شرع ہیں، اسلام میں ان کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی گنجائش نکلتی ہے، کیونکہ یہ دن آپ اس کی ہسٹری سے پوری طرح واقف ہوں گے کہ غیر مسلم اس کو کیوں مناتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے، جبکہ اسلام میں ہر جو رشتہ ہے محبت اور اخوت اس کا درس تو ضرور دیا گیا ہے، لیکن محبت اور اخوت کا درس جو ہے وہ ہمیشگی پہ مبنی ہونا چاہیے، نہ کہ وہ عارضی ہونا چاہیے۔ عام طور پہ اگر نوجوانوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہم اپنے محرم رشتوں کو تو دے سکتے ہیں، کوئی پھول یا گفٹ، یا اپنے ماں باپ کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کو۔ تو اسلام میں کوئی بھی دن محبتوں کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دن جو ہے وہ رکھ لیں اور اس میں محبت اخوت کا اور پیار کا جو ہے اظہار کریں، اور باقی دن آپ ظلم و ستم ڈھائیں اور جو حقوق ہیں وہی پورے نہ کریں، ان کے فرائض پورے نہ کریں، تو پھر بتائیے اس ایک دن کی محبت کا کیا فائدہ ہے؟ اسلام اس کا درس نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ خلاف شرع امور ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی جس چیز میں بھی آ جاتی ہے اس کو عیب دار کر دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی آ جاتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے۔ تو آپ خود ہی بتائیے کہ خود سوچئے اس چیز کو لے کے کہ اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کو ہوٹل میں لے کے جا رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں لے کے جا رہے ہیں، اس کو گفٹ دے رہے ہیں، تو کل یہ وقت آپ پہ بھی تو آ سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جو آج آپ کرتے ہیں وہ کل کسی بھی صورت میں آپ کو بھرنا پڑے گا۔ جو بیج آج آپ نے بویا ہے کسی کے لیے، وہ بیج آپ کل اس درخت کو اپنے کاٹنا تو ہے نا۔ تو آج کسی کی بہن یا بیٹی کی جگہ کل آپ کی بہن یا بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے، آپ کسی کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں، خیالات رکھتے ہیں، تو اس کا سیدھا سادہ طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کر لیا جائے۔ جو عورت بھی آپ کو پسند ہو، جو لڑکی آپ کو پسند ہو، آپ اپنے والدین کو بتائیں، ایک اسپیسیفک جو ہے طریقہ ہے آپ کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے آپ اس چیز کو اپنے لیے حلال بنا سکتے ہیں، تو پھر حرام کی طرف کیوں جایا جائے؟ کیا ہم
اتنے ہی ہمارے جو ایمان ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر اس طرح آج کے دن پہ چونکہ شیطان انسان کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کو ورگلا سکتا ہے، ویسے بھی منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی عورت اور مرد جو ہے وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے نہ ملیں، اور اگر ملتے ہیں اور جس بات پہ آپ کا قابو نہیں رہتا ہے تو آپ بتائیے کہ یہ بات کہاں آگے تک جاتی ہے اور کتنی انسلٹ کی بات ہو جاتی ہے آپ کے والدین کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ تو خدا را ان باتوں کو سوچئے۔ ویلنٹائن ڈے ہمارے مذہب میں بالکل ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے، اور اگر پھر بھی آپ کو خود پہ کنٹرول نہیں ہے تو ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، ایک انصاری نوجوان تھا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اب جتنے صحابہ وہاں پہ تھے وہ سارے ایک دم اس کے پل پڑے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، میری بات غور سے سنو کہ کیا تم یہ پسند کرو گے، یہ چیز جو تم کہہ رہے ہو، کیا مجھے زنا کی اجازت دے دیں، کیا تم یہ اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں ایسا ہرگز نہیں چاہوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس چیز کی تم اجازت مانگ رہے ہو، کیا تم اس چیز کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ تو اس نے پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پہ قربان کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری دفعہ پوچھا، کیا تم اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں، بہن یا بیٹی کے ساتھ اس طرح کا عمل کیا جائے، لیکن ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے نا، جس طرح اسی طرح ہر عمل کا ایک جو آج آپ کر رہے ہیں اس کا ایک مکافات عمل بھی ہوتا ہے نا۔ آج اگر آپ کسی کی بیٹی، بہن یا ماں کے لیے ایسی سوچیں گے تو کل وہ آپ پہ بھی تو آ سکتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سر پہ رکھا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر دے اور اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ اس کے بعد پھر وہ نوجوان جو ہے وہ کبھی بھی برائی کی طرف راغب نہیں ہوا۔ تو اگر آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، بار بار دعا کیجئے کہ یا اللہ میں برائی کے راستے پہ نہیں جانا چاہتا، نہیں جانا چاہتی، تو مجھے ہدایت دے، تو مجھے مضبوط ایمان دے، مجھے مضبوط کردار دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم جو چیز جتنی بھی محبت سے مانگتے ہیں اور جتنی لگن سے اور جتنی سچی لگن سے مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کر دیتے ہیں، اور ہدایت تو ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ مانگیں گے نہیں آپ کو ملے گی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائیے اور اس دن کا خاص طور پہ بائیک آؤٹ کیجئے، کیونکہ یہ ہمارے اسلام میں بالکل بھی جو ہے وہ حرام ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اس پہ کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو کاروباری حضرات ہیں، جن کی دکانیں ہیں، جن کے ریسٹورنٹس ہیں، وہاں پہ جا کر ان سے اپیل کی جائے، یا اگر وہ چاہیں تو وہ اس چیز کا بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ پھر جو لوگ پھول جو ہیں ان کو لے کے آتے ہیں اور طرح طرح کی اس طرح کی چیزیں ہیں، کارڈز ہیں، وہاں پہ ان چیزوں کا وہ دکاندار جو ہیں وہ بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس چیز کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ضرور ہی ایسا کرنا ہے، اگر آپ نے کرنا ہی کرنا ہے تو پھر آپ اس طرح کیجئے کہ آپ اس کو پازیٹیو وے میں اس طرح کر لیں کہ آپ کچھ گفٹس لے لیں، کچھ پھول لے لیں اور جا کے ان غریب بچوں کو دے دیں، ان کے ساتھ مل کے یہ دن جو ہے منائیں، ان کو گفٹ دیں، ان کو پیار دیں، کیونکہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس کو اپنی جو انرجی ہے اس کو نیگیٹو کاموں میں خدا را مت ضائع کیجیے۔
آپ بھی بہت قیمتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہیں، جو آپ کے پاس ٹائم ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے۔ اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو اس طرح ادھر ادھر گلیوں میں، پارکوں میں اور فضول عارضی قسم کے رشتوں میں الجھ کے مت ضائع کیجیے۔ خاص طور پہ لڑکیوں کو میں کہوں گی کہ آپ اپنی ڈگنیٹی کو پہچانیں، آپ کا کیا مقام ہے، کیا معیار ہونا چاہیے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج اگر آپ نہیں سنبھلیں گی تو کل آپ اپنی آنے والی نسل کو کیسے سنبھالیں گی؟ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، اس لیے ایسی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے، اپنے آپ کو روکیے، کیونکہ جو محرم رشتے ہیں ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، ان کی اہمیت ہے، کوئی بھی ان کی جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ پھر آئے دن ہمیں یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں، بہت سے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کسی کی لاش پڑی ہے، فلاں جگہ پہ کوئی بچہ ایسے پڑا ہوا ہے۔ اس طرح کے دل کو دل لرز جائے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں اور دیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ تو اپنے حالات پہ، خود پہ رحم کیجیے۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے، جبکہ ہم اپنے دین کو پیچھے چھوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس قدر پستی میں ہیں۔ ہر دن محبت کا دن ہے، ہر دن پیار کا دن ہے، اور وہ بھی ایک حد کے اندر رہتے ہوئے۔ یہی تھا آج کا پیغام۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔